الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ احمق ترین شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ شخص جو دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ دے، وہ احمق ترین شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنی آخرت کسی کی دنیا بنانے کے لیے بیچ دی، وہ احمق ترین شخص ہے، حقیقی بے وقوف آدمی وہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ انسان جو ہے گناہوں کے اندر، معاملات کے اندر اپنا تھوڑا سا مفاد دیکھتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا جواب دے گا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں تو مذاق کرنے کی خلیفہ ہارون رشید جو تھے ان کو بہت عادت تھی، تو ایک مجذوب تھے بہلول، تو بہت مجذوب تھے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بھی مقام ہوتا ہے مجذوبوں کا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک چھڑی ہاتھ میں تھی، اور وہ چھڑی جو ہے ان کو بلایا اور کہا بہلول یہ چھڑی لو، اور جو تمہیں اپنے سے بیوقوف نظر آئی اس کو چھڑی دے دینا۔ انہوں نے وہ چھڑی لی اور چھڑی لے کے بہلول نے رکھ لی۔ اب وہ کافی ٹائم گزر گیا، اب بادشاہ بھی بھول گئے۔ تو جب خلیفہ ہارون رشید جو تھے ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، تو بہلول جو ہے ان سے ملنے آئے، تو حالت دریافت کی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ کہنے لگے کہ اب میرا تو جانے کا وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے۔ تو بہلول جو تھے انہوں نے کہا حضرت پھر آپ نے تیاری کر لی اس کے لیے، لشکر وغیرہ روانہ کر دیے؟ تو کہنے لگے ادھر کون سے لشکر روانہ ہو سکتے ہیں، جہاں میں نے جانا ہے آخرت کا سفر ہے۔ کہنا پھر آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ آپ کے اور کوئی جائے گا؟ مال اسباب لوگ جائیں گے؟ کہنے لگے بہلول کیسی بات کرتے ہو؟ کہنے یہاں پہ تو ہم دیکھتے تھے کہ جب آپ چھوٹے سے بھی سفر کے لیے نکلا کرتے تھے پہلے سے ہی ساری تیاریاں شروع ہو جایا کرتی تھیں، ایک ماہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی تھیں، کون کون جائے گا آپ کے ساتھ، لشکر کس طرح ترتیب دیے جائیں گے، اور وہاں جانے کی آپ کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ میری نظر میں تو پھر جو شخص آخرت کی تیاری نہ کرے مرنے سے پہلے وہ احمق ہے۔ وہ چھڑی لی اور ان کو تھما دی۔ تو اس وقت لوگوں کے بھی مقامات، حالانکہ ان کے بہت تھے، بڑے بڑے مقامات ہوتے تھے، ان کا بھی مقام کم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی نسبت سے دیکھتے تھے، یعنی مرنے سے پہلے بھی ان کو اطلاع کی کہ آپ جو ہے اللہ کی ہی طرف رجوع کر لیں۔ تو ہم لوگوں کا تو معاملہ بالکل ہی الٹ پلٹ ہے۔ ہم تو تھوڑی سی عبادت ریاضت کر لی، ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے تو جنت خرید لی، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم سے بڑا تو عابد اور زاہد کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد عابد بڑا عبادت گزار آدمی تھا، اور وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس وقت رہبانیت ان کی قوم میں جو ہے بالکل جائز تھی، یعنی بالکل کٹ کے، ہر چیز سے کٹ کے اپنی جو ہے ایک جگی کہیں ڈال لے، اللہ اللہ کرے۔ تو یہ رہبانیت ہوتی ہے۔ رہبانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہماری امت میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ تو اس کے ظاہر بال بچے بھی تھے، اب اس کا دل بار بار کٹتا کہ یار میں جو ہوں کسی طرح جو ہے دنیا سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کروں، کاٹوں، اور اپنی جاگے جو ہے نا عبادت کروں، یہ کس چکر میں پڑا ہوں۔ بہرحال ایک بار دل میں جذبہ آیا، اس نے اپنی ساری کی ساری دکان وغیرہ ساری بچوں کے حوالے کی،
اور نکل گیا سمندر میں، ایک ٹیلے پہ پہنچا، ایک جزیرے پہ پہنچا، نہ کہیں جہاز آ سکے نہ کچھ اور آ سکے، اللہ کا حکم ہوا، وہاں میٹھا چشمہ جاری ہوا اور ایک انار کا درخت لگا، وہاں سے وہ انار، اس نے جھگی باندھی اپنی، اور اس کے بعد وہ انار کھاتا اور میٹھے چشمے سے پانی پیتا۔ 500 برس تک اس نے اسی طرح عبادت کری، 500 سال کی اللہ نے اس کو زندگی دی تھی۔ تو 500 برس کی عبادت کا جب اس کا وقت قریب آنے لگا تو اس نے اللہ پاک سے 2 دعائیں کی، یا اللہ پاک میری 2 دعائیں قبول کر لیں، میری 2 دعائیں قبول کر لیں۔ ایک دعا یہ کہ میں سجدے میں میری موت آئے، کہ میں آپ کو جو ہے عبادت کرتے ہوئے ہی اٹھایا جاؤں، اور دوسری یہ دعا ہے میری یا اللہ کہ میرا جسم نہ گلے نہ سڑے، نہ اس کو کوئی کیڑے مکوڑے کھائیں، قیامت تک مجھے ایسے ہی اٹھایا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ دونوں دعائیں اس بنی اسرائیل کے امتی کی قبول کی، اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک وہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اسی طرح انتقال ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو جگہ ہے وہاں گنجان جو ہے، درخت وغیرہ جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں جاتے ہوئے ہر کسی کو ہیبت آتی ہے، تو لہٰذا وہاں کوئی جا نہیں سکتا، اور اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو، عابد کو، عبادت گزار کو اسی طرح اٹھائیں گے۔ جب اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن تو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس کو میری فضل و کرم سے جنت میں داخل کرو، تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھے میری عبادت کے عوض جنت میں ڈالا جائے، میں نے 500 برس عبادت کی ہے، تو آپ مجھے اپنے فضل سے ڈال رہے ہیں، تو میری عبادت بھی تو ہے، میں نے 500 برس آپ کی عبادت کی ہے، اس کے عوض میں مجھے جنت دی جائے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو جاؤ 500 کوس دور رکھنا جہنم کے راستے سے، وہاں لے جا کے اس کو صرف کھڑا کرو۔ اب اس کو 500 کوس جنت کا جہنم کا فاصلہ دور، وہاں پہ جو ہے اس کو فرشتے لے جا کے کھڑے کریں گے، تو جہنم کی جو ہوائیں گرم چل رہی ہوں گی، ایک آگ کا لپیٹا اٹھے گا، تو جس سے جو ہے اتنی تپش آئے گی کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک گرم ہو جائے گا اور اس کے کانٹے نکل آئیں گے زبان میں۔ تو اتنے میں ایک غیبی ہاتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور اس میں ٹھنڈا پیالہ ہوگا پانی کا، تو وہ کہے گا کہ یہ پیالہ جو ہے مجھے دے دو، تو وہ کہے گا اس کی قیمت ہے، اس پیالے کی قیمت ہے، یہ بغیر قیمت کے پیالہ نہیں دیا جاتا۔ تو وہ کہے گا کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی قیمت ہے 500 برس کی عبادت ریاضت۔ کہے گا میرے پاس ہے، 500 برس کی عبادت لے لو میری اور مجھے یہ پیالہ دو، اور وہ 500 برس کی عبادت دے گا، پیالہ پانی کا پی لے گا، اس کے بعد فرشتے لے آئیں گے اللہ پاک کے پاس، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اب تو تم اپنے 500 برس جو تھے وہ تو تم ایک پیالے کے عوض دے آئے ہو، ایک پیالے کے عوض تم 500 برس کی عبادت دے آئے ہو، ابھی تو اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے ہم نے جو تمہیں پانی کا چشمہ جاری کیا، وہ جو گھونٹ پانی کے قطرے تم پیتے تھے، انار تم کھاتے تھے، ایک ایک انار کے بدلے جو ہے ہم تمہاری کتنی عبادت لیں؟ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، بصیرت دی جس سے تم دیکھتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت کو وہ کہے گا کہ بے شک اللہ پاک آپ کے فضل و کرم کے علاوہ جو ہے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، کرم نہ ہو، آخرت اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت آدمی کرے، دل سے کرے، غافل نہ ہو، دل غافل نہ ہو۔ ایک تھے بہت بڑے بزرگ گزرے، جب انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے، تو دوسرے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اپنی نمازیں جو ہے قضا ہونے پہ رو رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت آپ کی تو ہم نے زندگی میں ایک نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ کہنے لگے بھائی جو میں نے نمازوں میں میرے غفلت کے سجدے گزرے ہیں نا، جس میں میرا اللہ سے دھیان نہیں تھا، اس لیے رو رہا ہوں، وہ نمازیں میں اپنی قضا سمجھتا ہوں۔ اور ہماری تو پوری نمازوں میں حساب کتاب ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سودا لانا ہے،
وہاں جانا ہے، ابھی نماز ختم ہو، ابھی ہمیں وہاں بھاگنا ہے ہماری نمازوں کا، تو خود ہی یہ حال ہے۔ اور پھر اللہ سے امیدیں بڑی بڑی، اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب پر فضل کرے۔ تو عبادت تو یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اس درجے کو حاصل کرنے کا جو نام ہے وہ ہے درجہ احسان۔ یہ احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہے اس پہ محنت کراتے ہیں، اس پہ قلب کے اوپر توجہ کرتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہمارا دھیان صحیح نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اللہ والے دیے ہیں ان سے تعلق قائم کیا جائے۔ احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سے ملنے کی ہے ایک یہی رہا کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر۔ کہ حضرت فرماتے تھے دیے سے دیا جلتا ہے، اور بغیر ذکر کے اور بغیر کسی صحبت اہل اللہ کے کبھی بھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک آپ کا تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوگا تو آپ کے اندر اخلاص نہیں آئے گا، دکھاوا ہوگا، اور دکھاوے کے بغیر تو ساری اعمال ہی برباد ہیں۔ اور جب اخلاص آئے گا تو ہر عمل قبول ہوگا، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ والے موجود ہوں، وہاں آدمی جائے، جہاں بھی دل لگے اس کا، جس جگہ بھی لگے، جہاں بھی ایسے اللہ والوں کی مجلس ہو وہاں جائے، بیٹھے، ان سے اپنی اصلاح کرائے، ان سے اپنی بات کرے، جس سے اللہ والے سے تعلق اس کا بنتا ہو، دل کھلتا ہو، بات کرنے کا جی چاہتا ہو، اس سے اپنی بات کر سکے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بغیر صحبت کے جو ہے معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ صحابی نکلا ہے اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی کرام فرماتے ہیں نا، صحبت سے نکلا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اختیار کی وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی وہ تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں۔ تو یہ استاد کا جب تک اوپر معاملہ نہ ہو تو انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، 2 منٹ میں ولی بھی بنا دے گا، سب کچھ بنا دے گا، بزرگ بھی بنا دے گا۔ اس سے کیا ہوگا، دوسروں کی، لوگوں کی نظر میں جو ہے نا، ہماری نظر دوسروں کو حقارت سے دیکھے گی۔ تھوڑی سی عبادت ریاضت کر لی نا، وہ اگر کسی کی نماز نہیں پڑھی، نماز نکل گئی، کچھ ہو گیا، دل میں حقارت آ جائے گی۔ اور اللہ کے بندے کی دل کے اندر حقارت آ جانا اپنا کوئی عمل کرنے سے، یہ کبر ہے، تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ بزرگ کا نام نہیں یاد آ رہا، تو مسجد میں سفر میں گئے تو بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو تہجد پڑھو۔ اب جب دونوں تہجد کے لیے اٹھے تو بیٹا کہہ رہا ابا ہم تو تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب پڑھے سو رہے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹا اس سے تو بہتر یہ تھا تم تہجد کے لیے نہ اٹھتے، تم تہجد کے لیے نہ اٹھتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو سارا معاملہ دل کا ہے، دل اگر گڑبڑ ہو گیا، اس کی سوچیں اگر بگڑ گئی تو بس پھر آخرت بھی بگڑے گی، پھر آپ کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ سارا معاملہ دل کا ہے۔ یہ دل کا راستہ جب تک سیدھا نہیں ہوگا، جب تک معاملہ درست نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے انسان خود اپنا درست کر نہیں سکتا، یہ معاملہ اپنا درست کر نہیں سکتا۔ یہ جب تک کسی کامل کو نہیں بتائے گا، اللہ والے کو، جن لوگوں کو اجازت ہے ان کو بتا کے چلے گا کہ میرے اندر تکبر آ رہا ہے، میرے اندر کبر آ رہا ہے، میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ کا عشق آ جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی محبت دل میں راسخ ہو جائے گی تو بھائی گناہ نہیں ہوگا، اور گناہ کو جب تک چھوڑے گا نہیں تو اللہ کا تعلق نہیں آئے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے عادی جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ولایت نہیں دیتے، اور ایسے شخص کے اوپر ولایت حرام ہو جاتی ہے جو مخلوق کے اندر اپنا مقام چاہے کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، تو ایسے شخص کے اوپر ولایت حرام ہے۔
صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ رب العزت کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں دیتے. اور جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے، گناہگار سمجھے، خطا کار سمجھے، مخلوق میں کمتر سمجھے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہی بلند ہے صرف. تو اس کے لیے محنت کی دل کے اوپر ضرورت ہے. یہ ایسے دل بنتا نہیں، بڑی مشکل سے جو ہے دل بنتا ہے. تو اللہ ہم سب کو، ہمارے سب کے دلوں کو زندہ کرے، مردہ دل سے ہم لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف فرمائے. جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں یہ ہمارے قلوب سے نکلیں، اخلاق حمیدہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں. بس جو بھی کہا اللہ رب العزت اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو ایمان پہ فاتحہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.